ہم جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ایک تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، چاہے اس کی جو بھی صورت ہو، جو میں نے دوسرے بیان میں آپ حضرات کو بتایا تھا۔ لیکن آج یہ میں بتانے جا رہا ہوں کہ ہماری دعائیں حقیقت میں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ تو اس کے بارے میں ایک چیز پہلے میں بتا دوں آپ حضرات کو کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت سے ترغیب میں نقل کیا ہے کہ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی پکارتا ہے، اے خیر کے تلاش کرنے والے متوجہ ہو اور آگے بڑھ، اور اے برائی کے طلبگار بس کر بہت ہو گیا، اور آنکھیں کھول۔ اس کے بعد وہ فرشتہ کہتا ہے، کوئی مغفرت کا چاہنے والا ہے کہ اس کی مغفرت کی جائے، کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ اس کی توبہ کو قبول کی جائے، کوئی مانگنے والا ہے کہ اس کے سوال کو پورا کیا جائے۔ اس سب کے بعد یہ امر بھی نہایت قابل ضروری اور قابل لحاظ ہے کہ ان ساری چیزوں کے بعد ایک تو جو میں نے دوسری تقریر میں یہ کہا کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، بظاہر دکھائی نہیں دیتی ہیں، اس کی تین صورت ہوتی ہے، یا تو جس دعا کو مانگا وہی قبول ہو جائے، یا اس کی جگہ پہ کوئی مصیبت ہٹا دی جائے، یا آخرت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ لیکن آج کی جو میں یہ تقریر کر رہا ہوں، اس کے اندر یہ ہے کہ سرے سے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کیوں نہیں کرتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں آپ سوچیں کہ ان ساری چیزوں کے بعد جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، لیکن کچھ ایسے شرائط بھی ہیں، اگر وہ شرائط نہیں پائی جاتی ہیں تو اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ رد کر دیتا ہے اور ردی کی ٹوکری میں اسے پھینک دیتا ہے۔ وہ شرائط کیا ہے؟ اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر وہ انسان ایمان والا اگر حرام غذا اس کے پیٹ کے اندر داخل ہے، یعنی حرام کا کھایا ہوا ہے، حرام سے کماتا ہے اور حرام سے کما کر اپنے بال بچوں کو کھلاتا ہے، جائز طریقے سے اگر وہ نہیں کماتا اور ناجائز طریقے سے اس کو لا کر کے شامل کرتا ہے، تو میرے دوستو اس کی وجہ سے بھی اس کی دعا رد کر دی جاتی ہے، قبول نہیں کی جاتی ہے۔ اندازہ لگایا آپ نے کہ اگر اس کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے پریشان حال آسمان کی طرف ہاتھ کھینچ کر کے دعا مانگتے ہیں اور یا رب کرتے ہیں، مگر کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، یہ ساری چیزیں جو حرام کی ہیں، یعنی کھانا کھاتا ہے تو وہ بھی حرام کا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے وہ بھی حرام کا پیتا ہے، لباس پہنتا ہے وہ بھی حرام کا پہنتا ہے، یعنی حرام طریقے سے کما کر اور ناجائز طریقے سے پیسے کو اکٹھا کر کے ان چیزوں سے کھانا بھی خریدتا ہے، ان چیزوں سے پانی بھی خریدتا ہے، ان چیزوں سے لباس بھی خریدتا ہے، تو ظاہر بات ہے یہ ساری چیزیں حرام کی ہوئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی حالت میں اس کی دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے؟ اس لیے میرے دوستو یہ ضرور ذہن میں رکھیں۔ بعض ہمارے دوست یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، رمضان میں دعا کرتے ہیں، افطار کے وقت دعا کرتے ہیں، جو دعا کی قبولیت کی وقت ہے اس میں دعا کرتے ہیں اور دعا ہماری قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو اس کا جواب یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں، اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو دیکھیں۔ اگر ہماری یہ ساری چیزیں اگر جائز طریقے سے نہیں ہیں، ناجائز طریقے سے آئی ہیں، تو اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں فرماتے ہیں بلکہ ردی کے ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں۔ مورخین نے لکھا ہے کوفہ میں مستجاب الدعوات لوگوں کی ایک جماعت تھی۔ مستجاب الدعوات کن کو کہتے ہیں؟ کہ جن کی دعائیں اللہ قبول فرما لیتا ہے اور ان کی دعاؤں کو اللہ رد نہیں فرماتا ہے۔ تو لکھا ہے کہ ایک جماعت تھی کوفہ کے اندر جن کی دعائیں اللہ قبول فرما لیتا تھا۔ جب کوئی حاکم، جب کوئی بادشاہ، جب کوئی لیڈر ان کے اوپر مسلط ہوتا، اس کے لیے یعنی
جب ان لوگوں کے اوپر کوئی ایسا آدمی حاکم یا بادشاہ، کوئی لیڈر جب مسلط ہوتا، کوئی ان کے اوپر زبردستی کرتا، تو میرے دوستو لکھا ہے کہ وہ مستجاب الدعوات لوگوں کی عادت یہ تھی کہ اس کے لیے دعا کرتے وہ ہلاک اور برباد ہو جاتا۔ حجاج ابن یوسف کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، بہت ظالم گزرا ہے میرے دوستو۔ یہ بھی علماء کے اوپر تو اس کا ظلم جو ہے اتنا مشہور ہے کہ ہر کس و ناکس، بڑے سے لے کے چھوٹے تک ہر آدمی اس کو جانتا ہے کہ یہ علماء کے اوپر کس قدر ظلم کیا۔ تو میرے دوستو لکھا ہے کہ حجاج ابن یوسف جو ہے، جب یہ ظالم بادشاہ کا وہاں پہ تسلط ہوا، یعنی وہاں پہ وہ بادشاہ بنا، تو اس نے ایک حکمت اپنائی۔ اس کو معلوم تھا کہ یہ مستجاب الدعوات لوگ ہیں، یہ دعا کریں گے تو میری بادشاہی جو ختم ہو سکتی ہے، تو اس نے ایک حکمت کے تحت میں ایک دعوت کی، اور دعوت کے اندر خاص طور سے اور لوگوں کو جہاں پر بلایا، ان مستجاب الدعوات لوگوں کو بھی وہاں پر بلایا، اور بلا کر کے ان کو بھی اس دعوت کے اندر شریک کیا۔ اب میرے دوستو لکھا ہے کتابوں کے اندر، جب ان کو کھانے سے فارغ کیا جا چکا، یعنی جب سارے لوگ کھانے سے فارغ ہو چکے، تو اس نے لوگوں سے کہا کہ آج میں ان کی بددعا سے، ان مستجاب الدعوات لوگوں کی بددعا سے میں محفوظ ہو گیا۔ لوگوں نے کہا یہ کیسے؟ یہ تو مستجاب الدعوات لوگ ہیں، جن کے لیے دعا کرتے ہیں قبول ہوتی ہے۔ تو اس حجاج ابن یوسف ظالم بادشاہ نے یہ کہا کہ میں نے جو آج دعوت کی تھی، آج میں نے دعوت جو کی تھی حرام کمائی سے کی تھی، حرام روزی ان کے پیٹ میں نے داخل کی ہے، قاصداً اور جان بوجھ کر کے اس نے ایسا کیا کہ حرام روزی سے دعوت کیا، جس میں یہ مستجاب الدعوات بھی اور لوگوں کے ساتھ اس کے اندر شریک ہوئے۔ اور پھر اس نے کہا کہ آج سے میں مامون ہو گیا اور ان کی بددعاؤں سے میں محفوظ ہو گیا۔ اس کے ساتھ اب ایک چیز اور غور کریں کہ اس کو اتنا یقین تھا کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حرام روزی کسی کے پیٹ میں جاتی ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، تو اس حجاج ابن یوسف نے قصداً جان بوجھ کر کے حرام روزی سے مستجاب الدعوات کے لوگوں کی دعوت کی تاکہ ان کی دعائیں قبول نہ ہو۔ اور پھر اس نے کہا کہ اب میں ان کی بددعاؤں سے محفوظ ہو گیا۔ اب آپ سوچیں کہ آج ہمارے اپنے بارے میں ہم سوچیں، اپنی روزی پہ ہم نگاہ ڈالیں، اپنے کھانے چیزوں کے اوپر بھی ہم نگاہ ڈالیں، کیا ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارے لباس، یہ ساری چیزیں حلال ہیں یا حرام؟ تو میرے دوستو اکثر دیکھیں گے، غور کریں گے تو ہماری یہ ساری چیزیں جو ہیں جائز نہیں بلکہ ناجائز طریقے سے آتی ہیں، تو پھر کوشش یہ سوچیں کہ ہماری دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے۔ اور آج کل حالت تو یہ ہے، سود کو بھی جائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہاں تک یہ ہے کہ ملازمین جو ہے رشوت کو، اور تاجر لوگ جو ہے دھوکہ دینے کو بہتر سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے میں آج اپنی بات یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔